بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم کلاس 9 کا جو ہے اگلا لیول آرگنیلی لیول اینڈ سیل لیول، اس میں کیا ہوتا ہے کہ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بایو مالیکیولز کیا ہوتے ہیں۔ بایو مالیکیولز تب بنتے ہیں جب بہت سارے ایٹمز ملتے ہیں تو ایلیمنٹ بنتا ہے، جب ایلیمنٹس ملتے ہیں تو مالیکیولز بنتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ مالیکیولز جب ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے۔ بایو مالیکیولز جب ملتے ہیں بیٹا تو ایک جیسے فنکشن پرفارم کرنے والے بایو مالیکیولز، یعنی ایسے بایو مالیکیولز جو بال بناتے ہیں۔ اب بال جو ہے یہ جب بنتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ایٹم ہوتے ہیں، اس کے بعد بہت زیادہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایلیمنٹس کے بعد کوئی بھی ہمارا جسم کا کوئی بھی حصہ بنتا ہے وہ سب سے پہلے ایٹم سے بنتا ہے، اس کے بعد مالیکیولز ایلیمنٹس بنتے ہیں، ایلیمنٹس ملتے ہیں تو مالیکیولز بنتا ہے۔ جب مالیکیولز ملتے ہیں تو آرگنیلی بنتا ہے، آرگنیلز بنتے ہیں، انہیں ہم سیل آرگنیلز بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ آرگنیلز جب بنتے ہیں یہ مل کے آگے سیل بناتے ہیں۔ تو بایو مالیکیولز جب ملتے ہیں تو وہ آرگنیلز بناتے ہیں، اور جب آرگنیلز آپس میں ملتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ بایو مالیکیولز میں جو ایک جیسا کام کرنے والے بایو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ جب آپس میں جوائن ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، تو ان کے ملنے کے بعد آرگنیلز بنتا ہے۔ اور بہت سارے آرگنیلز جب ملتے ہیں تو مل کے وہ سیلز بناتے ہیں۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب آرگنیلز بن جاتے ہیں تو آرگنیلز جب مل کے سیل بناتے ہیں تو ہر آرگنیل جو سیل کے اندر پایا جاتا ہے وہ اس کا ایک اسپیسیفک فنکشن ہوتا ہے۔ جیسے میں نے مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ میٹوکونڈریا۔ اب میٹوکونڈریا 4 چیپٹر میں بھی ہم پڑھیں گے کہ میٹوکونڈریا جو ہوتا ہے یہ سیل آرگنیلز ہے، اور میٹوکونڈریا کے ذریعے سے سیل جو ہے وہ سانس لیتا ہے، یعنی ریسپریشن کا جو عمل ہے وہ میٹوکونڈریا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور سیل آرگنیلز میں نے لکھا ہوئے ہیں ریبوسومز۔ ریبوسومز بھی بیٹا سیل کے اندر پایا جانے والا ایک سیل آرگنیلز ہے۔ تو یہ 2 سیل آرگنیلز میں نے لکھے ہیں، دونوں کے الگ الگ فنکشن ہیں، لیکن میٹوکونڈریا ایک سیل آرگنیل ہے۔ جب یہ بنتا ہے تو بایو مالیکیول جو ایک جیسا کام کرتے ہیں، یعنی وہ والے بایو مالیکیول جن کی مدد سے سانس لیا جا سکتا ہے، وہ سارے مل کے میٹوکونڈریا بناتے ہیں۔ اور جو ریبوسومز ہے اس کا کام ہوتا ہے پروٹین سینتھسس، یعنی پروٹین کی تیاری کرنا۔ تو ایک سیل کے اندر جتنے بھی سیل آرگنیلز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خاص کام کرتے ہیں۔ میٹوکونڈریا جو ہے اس کی مدد سے سیل سانس لیتا ہے، اور ریبوسومز کی مدد سے جو ہے وہ پروٹین کی تیاری کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں تو جو ہمارے پاس جاندار پائے جاتے ہیں، جو آرگنیزمز پائے جاتے ہیں، وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ آرگنیزمز ہوتے ہیں جو صرف ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں، وہ جو ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں انہیں ہم یونی سیلولر کہتے ہیں۔ یونی سیلولر یعنی آرگنیلز مل کے جب ایک سیل بناتے ہیں، اور جب ایک سیل وجود میں آ جاتا ہے اس کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی زندگی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے سیل کو زندگی کی بنیادی اکائی بھی کہا جاتا ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے ماحول میں جاندار پائے جاتے ہیں، آرگنیزمز پائے جاتے ہیں، وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ آرگنیزم جو صرف ایک سیل پر، سنگل سیل پر مشتمل ہوتے ہیں، انہیں ہم یونی سیلولر کہتے ہیں، اور زیادہ تر اس میں پروکریوٹس اور زیادہ موسٹ پروٹسٹ، یعنی پروٹسٹ اور پروکریوٹس جو ہیں وہ زیادہ تر سنگل سیل، پروکریوٹس تو ہوتے ہی سنگل سیل پر مشتمل ہیں، اور پروٹسٹ جو ہیں وہ بھی سنگل سیل پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ملٹی سیلولر آرگنیزمز ہوتے ہیں، یعنی وہ جاندار، وہ آرگنیزمز جن کا وجود جو ہے وہ ایک سے زیادہ سیلز پر، ایک پر نہیں ایک سے زیادہ سیلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات تو فنجائی، پلانٹس اور اینیملز، یعنی پودوں، جانوروں اور فنجائی وغیرہ جب بنتی ہے
تو ان میں ٹریلینز کی تعداد میں سیلز پائے جاتے ہیں، یعنی ایک جب جو ہم انسان ہیں، ہمارا وجود جب بنتا ہے تو ہمارے وجود میں جو نمبرز آف سیلز ہیں وہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ انارمس ہے، یعنی ٹریلینز کے سے بھی بڑھ کر ان کی تعداد ہے، ان کی تعداد نہیں گنی جا سکتی۔ لیکن کچھ پروٹسٹ وغیرہ میں ایسے جاندار پائے جاتے ہیں جو کہ سنگل سیل پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آرگنلز اور سیل لیول۔ بس سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب آرگنلز تب بنتے ہیں جب بایو مالیکیولز ملتے ہیں، اور جب آرگنلز ملتے ہیں تو سیل بنتا ہے۔ تو اس لیے آرگنل اور سیل لیول میں ہم نے پڑھا کہ بایو مالیکیولز نے مل کے آرگنلز بنایا، آرگنلز بہت سارے آپس میں ملے تو انہوں نے سیل لیول بنایا۔ اب جب سیل ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے وہ ہم اگلا پڑھیں گے، ٹیشو لیول۔ ٹیشو لیول کی سب سے پہلے تعریف لکھی ہوئی ہے کہ ان ملٹی سیلولر آرگنیزمز، وہ آرگنیزم جو ملٹی سیلولر ہیں یعنی جن کا وجود ایک سے زیادہ سیلز پر مشتمل ہوتا ہے، ملٹی سیلولر آرگنیزم سیملر سیلز پرفارمنگ سیملر فنکشنز، جو ملٹی سیلولرز ہیں ان کے اندر جو ایک طرح کے سیلز ہوتے ہیں وہ ایک طرح کا ہی فنکشن پرفارم کرتے ہیں، یعنی سانس لینے والے جو سیلز ہیں وہ سانس لینے کا کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے ذمہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ پروٹینز بنانے والے جو سیلز ہوتے ہیں، پہلے تو پروٹینز بنانے والے میں نے ریبوسومز بتایا تھا کہ وہ آرگنیلز ہیں، لیکن آگے بہت سارے سیلز ایسے بن جاتے ہیں جو سنگل فنکشن پرفارمز کرتے ہیں۔ تو ان ملٹی سیلولر آرگنیزم سیملر سیلز پرفارمنگ سیملر فنکشنز، تو بہت سارے ایسے آرگنیلز ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے سیلز ہوتے ہیں جو ایک جیسا کام سر انجام دیتے ہیں، آر آرگنائزڈ انٹو گروپس۔ پھر بہت سارے سیلز جو ایک جیسا کام کرتے ہیں، ایک جیسا کام کرنے والے سیلز جب آپس میں گروپ بنا لیتے ہیں تو ان کے گروپ کو بیٹا ہم ٹیشوز کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک جیسا کام سر انجام دینے والے سیلز جو آپس میں مل کے گروپ بنا لیتے ہیں انہیں ٹیشوز کہتے ہیں، یا پھر سیلز کا ایسا گروپ جو ایک جیسا فنکشن پرفارم کرتا ہو، ایک جیسا کام، ایک جیسا فعل سر انجام دیتا ہو، اسے ہم ٹیشو کہتے ہیں۔ ہر ٹیشو کے اندر ہر ٹیشو کا ایک کامن فنکشن ہوتا ہے، اس کا یعنی ہر ٹیشو اپنے فنکشن کے لحاظ سے اسپیسیفک ہوتا ہے۔ چیپٹر نمبر 4 میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسپیسیفک فنکشن کیسے کیسے پرفارم کیے جاتے ہیں۔ آگے میں نے کچھ ٹیشوز کے نام بھی لکھے ہیں۔ پلانٹ ٹیشوز میں ایپیڈرمل ٹیشوز اور گراؤنڈ ٹیشوز یہ اس کی مثال ہے۔ اینیمل ٹیشوز میں نروس ٹیشوز اور ماسکولر ٹیشوز یہ اس کی مثالیں ہیں۔ تو یہ مثال وغیرہ اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے ایپیڈرمل ٹیشوز اور گراؤنڈ ٹیشوز پلانٹ ٹیشوز کی مثالیں ہیں، نروس ٹیشوز اور ماسکولر ٹیشوز جو ہیں وہ اینیمل ٹیشوز کی مثالیں ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں بیٹا ہم نے آرگنیلز اینڈ سیل لیولز پڑھا اور اس کے علاوہ ٹیشوز لیول پڑھا۔ ٹیشو کب ملتے ہیں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، جب سب اٹامک پارٹیکلز ملتے ہیں تو ایٹمز بنتا ہے، جب ایٹمز ملتے ہیں تو ایلیمنٹس بنتے ہیں، جب ایلیمنٹس ملتے ہیں تو بایو مالیکیولز بنتے ہیں، جب بایو مالیکیولز ایک جیسے کام کرنے والے بایو مالیکیولز آپس میں ملتے ہیں تو آرگنیلز بنتے ہیں، جب بہت سارے آرگنیلز ملتے ہیں تو سیل بنتا ہے، اور جب بہت سارے سیل جو ایک جیسا کام کرتے ہیں وہ آپس میں ایک گروپ بنا لیتے ہیں، اس گروپ کو ہم ٹیشو پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم نے ٹیشوز تک کر لیا کہ ٹیشوز کیا ہوتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں بیٹا ہم ڈسکس کریں گے مزید آگے کہ آرگنز کیسے بنتے ہیں، اور آرگنز کے بعد آگے پورا وجود ایک جانور کا کیسے بنتا ہے۔ اگلے لیکچر کے لیے بیٹا خدا حافظ۔